بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال صل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغداء فقال يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال صل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فإذا أوتيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سی دعا افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی عافیت اور سلامتی نصیب فرمائیں، یہ دعا مانگتے رہو. پھر دوسرے دن آیا اور پھر یہی سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب ہو گئی تو تم کامیاب ہو. پہلے بھی یہ روایت آ چکی ہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن الجریری عن ابی عبد اللہ العنزی عن عبد اللہ بن الصامت عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب کلام یہ کلمات ہیں سبحان اللہ لا شریک لہ، پاک ذات ہے اللہ کی، کوئی اس کا شریک نہیں. لہ الملک، سارا ملک اور حکومت اسی کی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ، کوئی آدمی اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتا اور نہ نیکی کے کام کی کسی میں سخت ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو. سبحان اللہ وبحمدہ. حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا مہدی بن میمون عن الجریری عن جبر بن حبیب عن ام کلثوم ابنت ابی بکر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے. میں نماز پڑھ رہی تھی. وَلَهُ حَاجَةٌ فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِ، آپ کو کوئی ضرورت تھی اب نماز پڑھنے میں اور دعا مانگنے میں نے دیر کر دی. قَالَ عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِجُمَلِ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعِهِ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو ہے مختصر
کلمات اور جامع کلمات کے ذریعے سے دعا کیا کرو، یعنی کلمات بھی کم ہوں اور اس کے معنی اور مفہوم ایسے وسیع ہوں جس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جائیں۔ فلما انصرفت قلت یا رسول اللہ وما جمل الدعاء وجوامعه، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں فارغ ہوئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مختصر اور جامع کلمات میں دعا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بتلائی۔ قال قولی، یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، کہ اللہ تجھ سے میں ہر قسم کی خیر دنیا اور آخرت کی اس کا سوال کرتا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ بھی، جو نہیں جانتا وہ بھی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، کہ اللہ میں تجھ سے ہر شر سے پناہ چاہتا ہوں، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، چاہے وہ میرے علم میں ہو یا میرے علم میں نہ ہو۔ وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر وہ بات یا ہر وہ کام جو مجھے جنت سے قریب کر دے اس کی بھی میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، یعنی اس کی مجھے توفیق عطا فرما۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور اے اللہ میں تجھ سے جہنم سے اور ہر اس بات اور کام سے جو جہنم سے قریب کرنے والا ہو تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ بِهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا تَعَوَّذَ مِنْهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس چیز کا جس کا تجھ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز سے جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ وما قضیت لی من قضاء فاجعل عاقبتہ رشدا، اور اللہ میرے لیے جو بھی فیصلہ تو فرمائے اس کا انجام بہتر بنائیے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اس میں دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں آ گئی، ساری برائیوں سے پناہ چاہ لی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی مانگی وہ بھی مانگ لی گئی، جن پر شرور اور برائی سے پناہ چاہی تھی اس سے پناہ بھی چاہی گئی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ نے مانگی، کوئی جامع دعا مجھے بتلا دیجیے۔ تو اس میں وہی جو آخری کلمات ہیں اس دعا کے اندر، جس میں دنیا آخرت کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کا سوال کیا وہ اس کا سوال کیا گیا، جن شروع سے پناہ چاہیے اس سے پناہ چاہیے۔ باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیے۔ یہ درود جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق ہے، اور یہ ایسا پاکیزہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیشہ قبول ہی ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری انسانیت پر اور خاص کر کے امت مسلمہ پر اتنے عظیم احسانات ہیں کہ ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے مطالبہ نہ کیا گیا ہوتا تو بھی امت کا فرض تھا کہ وہ آپ پر درود بھیج کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا مطالبہ فرمایا اور حکم دیا کہ میرے اوپر درود بھیجو۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا، اور وہ بھی عجیب و غریب انداز میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجو۔ یہاں ایک تو یہ بھی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اترتی ہیں،
اللہ تعالیٰ خود، اللہ کا درود اللہ تعالیٰ کی ذات کے شان ہے، یعنی اللہ کی رحمتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب درود بھیجتے ہیں، یہ جو تم کو درود بھیجنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درود کے محتاج ہیں، جن پر اللہ کا درود اترتا ہو ان کو بھی ہمارے جیسوں کے درود کی کیا ضرورت رہتی ہے۔ لیکن بہرحال اس میں ہماری سعادت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کریں۔ دوسرا اس میں یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ہوتے ہو، اور جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ایسی ہیں، جو اعمال خیر ہیں وہ ایسے ہیں۔ کسی عمل کے متعلق ایسا نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے ہیں تم نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ روزے رکھتے ہیں تم روزے رکھو، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تم زکوٰۃ ادا کرو، جبکہ یہ درود والا عمل ایسا ہے کہ جس میں باقاعدہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ گویا یہ وہ عمل ہے کہ اگر آپ اس کو انجام دیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ہوں گے اس عمل کو انجام دینے میں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت کا جو غم تھا، اور امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کوڑتے تھے اور اس کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے ہر دم فکر میں رہتے تھے، کانا دائما فکرت و متواصل الاحزان، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت امت کے فکر میں مشغول رہتے تھے، اور امت کے حالات کی وجہ سے اور امت کی خیرخواہی کی وجہ سے آپ مسلسل غم میں رہتے تھے۔ جب امت کی خیرخواہی آپ کو اتنی زیادہ، تو کیا امت کا فریضہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کریں؟ چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس پر حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ اور سلام، درود اور سلام کا حکم دیا ہے۔ سلام تو ہم جانتے ہیں کس طرح، جیسا السلام علیکم علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ تشہد میں بھی پڑھا جاتا ہے، ویسے بھی بوقت ملاقات جب وہ حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے تھے تو سلام کرتے ہی تھے۔ تو وہ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن صلاۃ یعنی درود کس طرح بھیجا جائے یہ معلوم نہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درود کے الفاظ بتلائے، تعلیم دیے کہ اس طرح درود بھیجا جائے۔ اور درود کے متعلق لکھا ہے علماء نے کہ درود ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں رد ہونے کا سوال نہیں۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل درود میں ابو سلیمان دارانی کا قول نقل کیا ہے کہ ہر عبادت کے اندر قبول یا رد دونوں احتمال ہیں، لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے جو اس میں رد ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، وہ قبول ہی قبول ہے۔ اس لیے گویا اس کا اہتمام کرے آدمی۔ دعا کے اندر بھی جیسا کہ آداب میں بتلایا جاتا ہے کہ دعا کے شروع میں بھی درود کا اہتمام ہو، آخر میں بھی۔ درود ایک ایسی دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہی ہوگی۔ تو اگر کوئی آدمی دعا کرے اور اس میں شروع میں بھی درود پڑھے، آخر میں بھی درود پڑھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے بعید ہے کہ شروع کی دعا قبول کرے، آخر کی دعا قبول کرے اور بیچ کی دعا کو رد کر دے، بلکہ ساری دعا قبول ہوگی۔ تو بہرحال درود کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، جبکہ آگے جو روایتیں فضیلت کی آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اگر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ہمارے بعد بزرگوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ کوئی میری خبر کے پاس اگر درود پڑھتا ہے تو میں خود اس کو سنتا ہوں، اور اگر دور رہ کر کے درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنی حیات طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کوئی آدمی آپ کی خدمت میں اگر ہدیہ پیش کرتا تھا تو آپ اس ہدیے کے جواب میں اپنی طرف سے اس سے بہتر چیز عطا فرماتے تھے۔ تو آپ جب ایک امتی درود کی شکل میں ہدیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتوں کے ذریعے سے پہنچائے گا تو ظاہر ہے آپ اس سے بہتر بدلہ دعا کی شکل میں عطا فرمائیں گے۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی
غم و حزن میں ہو، پریشانی میں ہو، فکر میں ہو، بیماری میں ہو، تو جہاں اس کے لیے دوسری تدبیریں کرتا ہے وہاں ایک تدبیر یہ بھی کرے کہ درود کا اہتمام کرے. تو جب وہ درود اس کا وہاں پہنچایا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جو ہے دعا فرمائیں گے. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن دراج ان ابا الهيثم حدثه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مسلم لم يكن عنده صدقه فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها له زکات. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال نہیں ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ پڑھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے کہ اللہ تو درود بھیج. اب یہ درود کا جو طریقہ سکھلایا اس میں بھی گویا بتلایا گیا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت بھیج، درود بھیج. گویا اس طریقے کے ذریعے سے بتلایا جا رہا ہے کہ ہم کا حل نہیں ہے کہ ہم براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، بلکہ جب ہم کو درود بھیجنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس حکم کی تعمیل میں ہم باری تعالیٰ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے اس کے حل نہیں ہے کہ ہم تیرے حبیب کی شان میں درود بھیج سکیں، تو ہی اپنی طرف سے تو ہی ان کے اوپر اپنی رحمتیں اور درود بھیج. یہاں اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے اور رسول ہیں، اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے اوپر کہ اگر یہ پڑھے گا تو وہ اس کے حق میں صدقے کا ثواب رکھتا ہے. زکات کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جیسے صدقہ کرنے پر ثواب ملتا ہے اس سے ملے گا. تو لکھا ہے علماء نے کہ صدقے والا ثواب بھی درود پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا اسحاق بن سليمان عن سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص قال حدثنا حنظلة بن علي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ان الفاظ میں درود بھیجے گا یہ درود ابراہیم کہلاتا ہے. درود کے لیے جتنے بھی الفاظ روایتوں میں آئے ہیں اس میں یہ اس درود کے الفاظ درود ابراہیم، اس میں بھی روایتوں کے اختلاف میں مختلف کلمات ہیں، لیکن بہرحال یہ سب درود ابراہیم ہی کہلاتا ہے جس میں حضرت ابراہیم والے درود کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو اے اللہ تو درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. اب یہاں روایت کے اندر تو لفظ سیدنا نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کے آگے لفظ سیدنا اور وہ مولانا کا اگر اضافہ کیا جائے تو مستحب بہتر ہے کہ اللہ درود بھیج سورہ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر جیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل کے اوپر. اور اے اللہ تو برکت نازل فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل کے اوپر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم اور ان کی آل کے اوپر. اور اے اللہ تو رحمت نازل فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کی آل کے اوپر جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم اور ان کی آل کے اوپر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان الفاظ میں درود پڑھے گا تو میں اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دوں گا اور اس کے لیے سفارش کروں گا. تو نکاح والے بھی ہیں.
તારીખમાં આપ જે જવાબ આપો છો તેના માટે સવાલ ક્યાં મોકલવા? वहाँ उम्मीद पर भी भेज सकते हैं, वहाँ मदरसे में भी भेज सकते हैं। वैसे ये है कि कभी बाज़ लोग दूसरे की तनकीद के लिए इसको ऐसी चीज़ों को वास्ता बनाते हैं, तो हमें जहाँ को ये ख्याल होगा कि ऐसा कोई अंदर ये है, एहतिमाल है, तो ऐसे सवालात का जवाब हम छपवाने के लिए दे देते हैं शायर को, छापने नहीं भेजते। मिसवाक की दुआ बतलाएं, मिसवाक की दुआ मेरे इल्म में नहीं। क्या किसी गैर को मुंह बोला भाई बहन बेटी बेटा बना सकते हैं? गैर से मुराद क्या? क्या इस्तिंजा में सिर्फ जाने से वुजू टूट जाता है? मतलब क्या है? इस्तिंजा में सिर्फ जाने से वुजू टूट जाता है? पेशाब पाखाने में से किसी आदत के होने से वुजू तो टूट ही जाएगा। और वैसे वहाँ गए और यकीन है कि अगर आपको पेशाब नहीं हुई या कोई रीढ़ खारिज नहीं हुई तो नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी इस तरह जाकर जब आपने उसका इरादा किया था तो एहतिमाल होने की वजह से वुजू कर लें, यही लिखा गया है इस मौके पर। एक भाई ने नया मकान खरीदा है, अल्लाह ताला उनके मकान में बरकत अता फरमाए, उनको उनके घर वालों सबको उस मकान की खैर से नवाजे, शर से हिफाजत फरमाए। जुमा के दिन सुन्नत नमाज की नियत 4 रकात ज़ोहर की या 4 रकात जुमा की करी, बस 4 रकात वक्ती नमाज की कर लो तो हो जाएगा। इस वक्त की जो नमाज है 4 सुन्नतें अदा कर रहा हूँ। कल हमारे खालू का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अपनी रहमतों मग़फ़िरतों से ढांप ले। एक आदमी हार्ट अटैक का मरीज है, उमूमन उसकी दवाएं महंगी से महंगी तर और इलाज भी देर पा। एक कंपनी है जिसकी मुख्तलिफ शहरों में हॉस्पिटल है, वो मेंबर बनाती है जो तकरीबन 10,000 तक जमा करता रहता है। फिर उसके बाद वो मरीज के इलाज में 3 लाख रुपये तक खर्च कर सकती है। शरी है वो जुआ है, ये जुए ही के हुक्म है। अजीनोमोटो, पहले भी किसी ने पूछा था ये अजीनोमोटो क्या चीज़ है, मैं नहीं जानता, वो आप बतलाएं, फिर उसके बाद उसका हुक्म बताया जाएगा। मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती, पाँव में काफी दर्द रहता है, इतना दर्द होता है कि खड़े होकर नमाज पढ़ना दोपहर। दुआ की दरखास्त, अल्लाह ताला शिफा है कामिला जिन समझाता है। क्या शरीयत में कोई ऐसा गुनाह भी है जो तौबा के बाद भी माफ न हो? तौबा से सभी गुनाह माफ हो जाते हैं भाई। और तौबा के शराइत में जो पुख्ता इरादा करना है कि आइंदा इस गुनाह को न करूँगा, तो क्या इसके बाद भी उस गुनाह के होने का इम्कान है और उसके बाद फिर तौबा कर सकता है या नहीं? अरे जिस वक्त तौबा कर रहा हो उस वक्त तो उसका इरादा यही हो कि मैं कभी इस गुनाह को नहीं करूँगा, लेकिन बाद में अगर तबीयत की कमजोरी या माहौल के असर से फिर हो जाए तो वो पहले वाली तौबा के लिए जो है माने नहीं है, रुकावट नहीं है, वो अपनी जगह पर हो गई। और ये फिर से हुआ तो फिर से तौबा कर ले। इस आदमी से अपने दोस्त की दिल आजारी हुई है, आपसे दुआ की दरखास्त। मेरे वालिद 5 साल से सऊदी हैं, भी बच्चों से बहुत दूर। हमारा इंतमास है कि मेरे वालिद के आने का कोई जरिया बना दे, अल्लाह ताला आसानी से ले आवे आफियत के साथ। क्या किसी नामहरम औरत को खून दे सकते हैं? दे सकते हैं, अगर जरूरत तो उससे हुर्मत साबित नहीं होती। क्या कलमा तैयबा के आखिर में और अजान के अंदर आपके नामे नामी पर दुरूद पढ़ना जरूरी है? नहीं, कलमा अजान वगैरह के अल्फाज जैसे हैं वैसे ही पढ़े जाएं, वहाँ दुरूद पढ़ने की जरूरत नहीं। दुरूद अपनी जगह पर जब और कलाम के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक आ रहे तो पढ़ना चाहिए। जनाब इस्माइल दाऊद
سمیہ آپ کی بیٹی ہے؟ آپ بیٹی کس کی؟ آپ کی؟ آپ باری ہیں نا، آپ کو یہ بننا چاہیے، ان کو کہے کو بنایا؟ باپ کے موجود ہوتے ہوئے دوسرے کو وکیل نہ بنایا جائے، خود حدیث میں تاکید ہے۔ اس سے ہو جاتا ہے حنفیہ، بات دوسرے اماموں کے نزدیک تو ہوتا ہی نہیں۔ تو آپ کے ہیں یہاں موجود، پھر کیا ضرورت ہے؟ سمیہ اسماعیل اور اسماعیل یعقوب، آپ گواہ میں آئے، آپ کو تو وکیل بننا چاہیے، یہ گواہ میں۔ تو آپ نے بتا دیا تھا اپنی بیٹی کو، ان کا نکاح ابراہیم داؤد کے ساتھ کرا رہے ہیں۔ مہر کتنا؟ مہر فاطمی جو ہے 15 سے 31 گرام چاندی ہوتی ہے، آج کا جو حساب ہے وہ معلوم کر لیجیے، لکھوا دینا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب اسماعیل یعقوب اور اسماعیل داؤد، آپ نے اپنی موکلہ اور آپ نے اپنی صاحبزادی سمیہ بنت اسماعیل کی ذات کو بیوس مہر فاطمی نقد زوجہ اور بیوی بنا کر جناب ابراہیم داؤد کے اپنے نکاح میں دیا. جناب ابراہیم داؤد صاحب، جناب اسماعیل داؤد نے اپنی موکلہ اور جناب اسماعیل یعقوب نے اپنی صاحبزادی سمیہ بنت اسماعیل کی ذات کو بیوس مہر فاطمی نقد زوجہ اور بیوی بنا کر آپ کے اپنے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا.
بارک اللہ فیکما وعلیکما وجمع بینکما بخیر. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. تمام رذائل سے ہمیں پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو علوم نافعہ، اعمال صالح، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں اور برے ماحول کے اثرات سے ان کی پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ ابھی جو نکاح ہوئے ہیں ان میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما. طرفین میں مودت اور رحمت پیدا فرما. دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری حفاظت فرما. نیکی اور بلائی کے کاموں میں دونوں کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے انہیں مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. ان کی روزیوں میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ اس نکاح کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اے اللہ نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلائی مانگی ان کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.